अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। वी आर लाइव फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियो। आप सबको सोहा अफजल का सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर। पूरा 1 घंटा हम करेंगे बहुत सारी बातें। उन बहुत सारी बातों में एक बात से जब मैं आगाज करती हूँ अपने प्रोग्राम का, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं प्रोग्राम का आगाज उस बात से करी हूँ। यकीनन आप उस दिन का, जो दिन आपको मिल गया है, जो चांस आपको मिल गया है, जो आज की सुबह आपको मिल गई है, अपने दिन का आगाज अच्छी थॉट से, उस थॉट से जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ उससे करें। कल मैं इस चीज को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही थी कि 2021 में जितने भी प्लान्स आपने बनाए हैं, किसी ने ट्रैवल करने का, किसी के कोई गोल्स थे जो कि वो सेट किए हुए थे, शादी के प्लान्स थे, उसके अलावा जॉब के प्लान थे, स्विच करने के प्लान्स थे, बहुत सारे ऐसे प्लान्स थे। लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन ने आपको, मुझे, राइट लेफ्ट, आगे पीछे सबको इक्वली मुतासिर किया है। तो 20 को तो अपनी जिंदगी से आप एक्सक्लूड करते। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके गोल्स पूरे नहीं हुए, आप परेशान हैं, तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप परेशान हैं। ये पूरी दुनिया एक ही चीज के इर्द गिर्द घूम रही है और हम सब इक्वली मुतासिर हुए हैं। तो कम से कम इस मायूसी को और इस परेशानी को, जो कि मैंने लोगों में बहुत ज्यादा देखी है आजकल, कि जॉब के मसाइल है, तालीम के मसाइल हैं, और मुलाजमत के सबसे ज्यादा इशू जो हमें देखने में मिलता है ना, वो सिर्फ जॉब का मिलता है। और इसके बारे में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर 50% स्टाफ के साथ ऑर्गेनाइजेशंस ने काम करना शुरू किया है, स्टाफ को कम कर दिया है, या फिर मुलाजमतों पे बहुत सारी हमने ये चीजें देखी। कोविड-19 में सबसे ज्यादा जो चीज मुतासिर हुई है वो आपकी अपनी जॉब है, जो कि रिस्क पर है। कुछ लोग इस तलवार लटकते के साथ काम कर रहे हैं कि किसी वक्त हमें कह दिया जाएगा कि कोविड की वजह से आपको या तो हाफ पे कर रहे हैं या आपको ऑन लीव भेज रहे हैं। तो आप ये समझे, इस सिचुएशन में मेरी जो बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, कभी भी जॉबलेस नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है। और आप इस सोच को प्रिवेल करने की कोशिश करें अपने राइट लेफ्ट, अपनी जात के अंदर, कि आप हमेशा इन बिटवीन जॉब होते हैं। अगर आप कोई काम छोड़ते हैं तो आप कोई और काम शुरू करने वाले होते हैं। तो उस दौरान जो टाइम पीरियड होता है ना, उसमें आप अपने आप को जॉबलेस ना कहें, अपने आप को रेस्टलेस ना बनाएं। कोशिश ये करें कि आप बस तगोदो में लगे कि अगला काम कब और कैसे, किस तरह से शुरू किया जाए। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ प्रोग्राम के आगाज में कि आप डाइजेस्ट कर लें। जो चीज जिस तरह से आपको किस्मत, आपका लक दे रहा है, उसे डाइजेस्ट करके कैरी ऑन करने की और ड्राइव करने की कोशिश करें। आप लड़ नहीं सकते, और मायूसी तो वैसे आपको कुफर है, आपको पता है, मायूसी करनी नहीं चाहिए। तो आज के दिन का आगाज इस बात से करें कि जो जैसे जिस तरह से आपको मिल रहा है उसको डाइजेस्ट करें और डकार मार की जिंदगी को खूब सारा एंजॉय करें। आज के प्रोग्राम में कल मैं खबर पढ़ी थी, चूंकि मेरा आप जानते हैं कि मॉर्निंग शो के अलावा एक न्यूज बुलेटिन भी मैं करती हूँ। कल एक खबर मेरे सामने आई, वो ये थी कि आपको, एक तो मैंने कल ही कोविड-19 की पहली वैक्सीन का डोज लगवाया, जो कि मैं बहुत ज्यादा लेट हूं, तो मैं ये बात शेयर नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैंने इसलिए शेयर की ताकि आप भी इस चीज को रियलाइज करें कि लेटर ऑन, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वैक्सीन जरूर करवाएं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपका इम्यून बेहतर हो। कोविड-19 की वैक्सीनेशन बिल्कुल कोविड-19 का इलाज मुआवजा नहीं है। मैं 110% आपको बता रही हूँ कि इलाज मुआवजा नहीं है, ये सिर्फ आपके इम्यून को बेहतर करने के लिए और कोविड-19 से फाइट करने के लिए है। पाकिस्तान में एक चीज मुफ्त मिल रही है तो लोग बिला वजह सोच रहे हैं कि मुफ्त मिल रही है, इसका मतलब कोई मसला खराब है। ऐसी बात नहीं है, वैक्सीनेशन कराएं। लेकिन अब आपके मज़ारात, आपके सिनेमा घर जो है वो खुलने जा रहे हैं मंडे से ऑनवर्ड। तो अब अपने देखना ये कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है और जो फील्ड है अब तक कोविड-19 की वजह से नहीं खुल सकी। हम आज स्पेसिफिकली बात करेंगे शादी हॉल एसोसिएशन की तरफ से जो उनकी आवाज उठाई गई है कि आपने सिनेमा घर खोलने की बात कर दी है, मज़ारात खोलने की बात करी है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, चीजें आहिस्ता आहिस्ता रूटीन पे आ रही है। पंजाब और लाहौर में कोविड-19 के केसेस जो है वो 1% जो है वो रह गए हैं। लेकिन अब मैरिज हॉल एसोसिएशन की इंडोर एक्टिविटीज को क्यों नहीं खोला जा रहा, या हमें इस प्लान के तहत अब चलना चाहिए कि तो सारी चीजों को खोलकर एसओपी सेट कर दिया जाए, टाइमिंग सेट कर दी जाए, या फिर सब पर ही स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। कोई बहुत मुतासिर हो रहा है, कोई कम मुतासिर हो रहा है, तो उनकी आवाज उठाने के लिए और इस पर बात करने के लिए कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है, मेरे साथ पैनल मौजूद है, उनसे बात करेंगे डिटेल से इस हवाले से। लेकिन आपको अगर सिनेमा जाना है, मज़ारात जाना है, या कहीं भी जो अब डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, उसके लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना नाम लिख के, आईडी कार्ड लिख के नादरा के नंबर पर सेंड करें, आपको मैसेज आएगा। वैक्सीनेशन जरूर कराएं, वरना आप कोई भी एंटरटेनमेंट भी गेन नहीं कर सकते। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है आज के सब्जेक्ट पर बात करने के लिए कि सारे डिपार्टमेंट्स को खोलना एक स्पेसिफिक एसओपीज के तहत बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपका तारुफ करा देते हैं। आसिम इरशाद साहब आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर नायब सदर है कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान के। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं, उनका तारुफ भी आपसे करा देती हूँ। खालिद भट्टी ने कहते हैं, ये सदर है पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन के।
تو ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. خاص طور پر ان سے یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ سب کچھ کو لاک ڈاؤن کے بعد ایز آؤٹ کر دیا گیا ہے, تو میرج ہال ایسوسی ایشن کی انڈور ایکٹیویٹیز کیوں نہیں. سر آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. سر آپ سے آغاز کر لیتے ہیں پروگرام میں. نے سبجیکٹ کو آج یہ ایک ایشو ہے, آپ اس کو سبجیکٹ تو نہیں کہیں گے, ہم اس پہ اپنی رائے نہیں دے سکتے, اپنی کوئی بات نہیں کر سکتے, کوئی اس پہ لٹریچر ریویو نہیں ہے, کوئی ہسٹری نہیں ہے. ہم نے بہت ساری چیزوں کو اب ایز آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے لاک ڈاؤن میں. میرج ہال ایسوسی ایشن کی انڈور ایکٹیویٹیز نہ کھولنے کا کنسرن ڈپارٹمنٹس کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس, وہ پنجاب ہو یا فیڈرل لیول پہ ہو, کیا کلیم کرتے ہیں, کیا ایکسکیوز ہے ان کے پاس اب تک اس کو ایز آؤٹ نہ کرنے کا؟ میں آپ کے نالج میں اضافہ کر دوں, شاید آپ کے علم میں نہیں ہے, گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے, یکم سے انڈور میرج ہال بھی کھل رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ اس میں صرف 200% کی اجازت انہوں نے دی ہے, اور مکمل ہم نے اس چیز کو ایز آؤٹ نہیں کیا نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کی چینل کی وساطت سے, اس مارننگ شو کی وساطت سے وزیر اعظم عمران خان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہی یہ بات کہی ہے کہ لاک ڈاؤن کے اندر سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ سروس سیکٹر کا ہوا ہے, جس میں اسپیشلی آپ نے نام لیا ہے کہ میرج ہال اور ریسٹورنٹ ہے. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. جب ہماری مارکی شادی ہال جو ہے وہ بہت بڑے بڑے ہیں, 1000-2000 بندے کی گنجائش ہے, تو جب آپ اس میں 200 بندے کی کام کرنے کی اجازت دیں گے, تو ہمارے لوگ 15 ماہ سے تو آگے ہی بند تھے, انہوں نے بڑی مشکل سے سروائیو کیا تھا. تو جب آپ اس کو ایک شرط رکھ دیں گے کہ 200 مہمان آئیں گے, تو ہمارے جو مالکین, ٹھیک ہے, ہم شکر گزار ہیں کہ چلے گورنمنٹ نے کفر ٹوٹا خدا کر کے کہ الحمدللہ سٹارٹ ہوا, میرج ہال کھلیں گے, ایکٹیویٹی شروع ہو گئی, لیکن میں وزیر اعظم عمران خان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ کم از کم کیپیسٹی کے مطابق, جیسے انہوں نے ریسٹورنٹ کو 50% کیپیسٹی کے مطابق کہا ہے, اس طرح میرج ہال کو 70% کیپیسٹی کے مطابق کام کرنے کی اجازت دی جائے, ورنہ 200 جو افراد ہیں اس سے تو ہمارے لوگوں کی میرے خیال میں یوٹیلیٹی بلز اور ساری چیزیں پوری نہیں ہوں گی. اچھا سر, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن آپ یہاں پر بات کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ آپ نے اپنے ایکسپینڈیچرز کو پورا کرنا ہے نا, آپ کے مارکی ہو یا پھر کوئی میرج ہال ہو, آپ نے اس کے ایکسپینڈیچرز پورے کرنے ہیں. اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ جس نے شادی کرانی ہے اس کے تو برات کے خالی 200 بندے ہوتے ہیں, تو یہ ایک پوائنٹ بھی اس طرح کا ایڈ کیا جا سکتا ہے کہ آپ شادیوں کو اگر اجازت دے بھی رہے ہو, اگر ہم مزارات کی بات کریں, ہم اگر سینما گھروں کی بات کریں, اسکول کالج یونیورسٹیز کی بات کریں, ہر چیز کو مکمل طور پر ایز آؤٹ کیا گیا ہے ماں سوائے میرج ہال ایسوسی ایشن کے. تو یہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایک ایکسکیوز کیا دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے, کنسرن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ دیکھیں, ہم نے تو بے شمار لیٹرز پرائم منسٹر کو بھی لکھے, اسد عمر صاحب کو بھی لکھے, بدقسمتی این سی سی او کو بھی لکھے, بدقسمتی کو انہوں نے ہمارے ساتھ ابھی تک میٹنگ ہی نہیں کی. اچھا, ایڈریس ہی نہیں کیا. ہم اسی لیے میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا جو میٹر ہے یہ سینیریو مختلف ہے میرج ہال کا. آپ دیکھیں کہ آپ نے تاجر کو 2 دن کے لیے بند کیا, آپ نے 1 دن ان کا اوپن کیا, اگلے دن ان کا کام 6 دن سٹارٹ ہو گیا. اسی طرح ریسٹورنٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آج انہوں نے کہا کہ یکم سے سٹارٹ کریں گے تو 50% کیپیسٹی کے ساتھ دوسرے دن ان کا کام اوپن ہو جائے گا, جبکہ میرج ہال کا بزنس کا سینیریو کچھ ہو رہا ہے کہ یہ ابھی انہوں نے اوپن کیا یکم کو, کم از کم 1.5-2 ماہ مزید لگیں گے, لوگ ڈیٹ رکھیں گے, فیملی سیٹسفائی ہوں گی کہ ہم نے کچھ ڈیٹ کو بچی کی شادی کرنی ہے, بیٹے کی شادی کرنی ہے, پھر کارڈ چھپیں گے, پھر ساری تیاری ہوں گی, ہمارا بزنس پھر 2 مہینے بعد سٹارٹ ہوگا. اسی لیے میری آپ کی چینل کی ساتھ سے یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات آپ کے کرنے ضروری ہیں, اس لیے کہ اس کے علاوہ ہمارا ایک سیکٹر ایسا ہے کہ جس کے ساتھ 55 انڈسٹری ریلیٹڈ ہے. جس وقت میرج ہال بند ہوتے ہیں, چیمبر آف کامرس میں باقی ایسوسی ایشن کے لوگ آ کر صدر چیمبر کو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے میرج ہال کو کھلوائیں, اگر میرج ہال انڈسٹری نہیں کھلے گی تو ہمارے بزنس خلاف ہیں. آپ دیکھیں کسی جگہ بھی چلے جائیں, کپڑے والوں کو دیکھ لیں, گارمنٹس کو دیکھ لیں, بیوٹی پارلر, جیولری, بے شمار شعبے, ایون کہ زراعت تک کا تعلق بھی سارا میرج ہال کے ساتھ ہے. آپ کی سبزیاں آپ دیکھیں, پیچھے دنوں میرج ہال بند تھا اور آپ نے آپ کے چینل کی وساطت سے دیکھا کہ لوگ ٹماٹر نہروں میں پھینک رہے تھے, کیا ریزن تھی؟ ہمیں اس کو سنسیئرلی لینا چاہیے. یہ حل نہیں ہے کہ آپ کسی ادارے کو یا سسٹم کو بند کر دیں, بلاک کر دیں. اچھا, آپ ایک بات کو ٹھیک کریں خالد بھٹی صاحب کہ آپ چیزیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہیں, ہر ایک چیز دوسری سے ریلیٹ کر رہی ہے, لنک کر رہی ہے. اگر آپ میرج ہال ایسوسی ایشنز کی بات کریں یا میرج ہالز کی بات کریں, تو اگر انڈور ایکٹیویٹیز کو, شادی ہالز کو, ایونٹس کو اجازت دی جائے گی تو آپ کی ہر چیز کھلے گی. اگر آپ دیکھیں شادیاں زیادہ ہوں گی تو آپ کے باقی جو برانڈس ہیں, باقی جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے. اگر ہم سیلونز کی بات کریں, ہم گارمنٹ انڈسٹری کی بات کریں, ہم سیلونز کے علاوہ اگر ہم بہت ساری XYZ ایسی چیزیں جو کہ لنکڈ ہوتی ہیں ڈائریکٹلی ایک چیز سے. لیکن بینگ اے سینئر وائس پریزیڈنٹ, آپ کیا کہتے ہیں عاصم شاہ صاحب اس حوالے سے کہ اگر آپ نے ہر چیز کو ایز آؤٹ کیا ہے تو آپ کو پھر ہر چیز پر SOPs لگا کر مکمل اجازت دے دینی چاہیے. ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں ہی ہیں یا ہم اس سے ذرا سٹیپ فارورڈ ہو گئے ہیں, اور ہم اسے کہنا کیا چاہیے؟
سو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ تحریک انصاف کی آج تک بیسیکلی جتنا سٹرکچر بنا ہوا ہے وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ کس جگہ پہ کس چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں, کیا میں ہر دفعہ ایک ہی آپ سے بات کرتا ہوں کہ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں. جب آپ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے ان کی پرابلمز کیسے آپ فالو کریں گے؟ ایشو یہ آتا ہے کہ دیکھیں آپ کے الیکشنز ہو رہے ہیں پراپر طور پہ, کیا اس جگہ پہ گیدرنگ نہیں ہوتی؟ کیا ادھر ایس او پیز کی ان کو خیال نہیں آتا؟ آپ نے اسی کرونا کی مد کے اندر 3 آپ نے ضمنی الیکشن کروائے ہیں, کیا اس وقت کرونا نہیں تھا؟ ایشو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح شادی ہال والے ہیں, اب اتنی کوئی 100 سے اوپر انڈسٹریز ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, اب 100 سے اوپر انڈسٹریز کو اس کا پہیا جام کر دینا صرف اس وجہ سے کہ آپ ایس او پیز کے اوپر عمل نہیں کرتے. جی گیدرنگ ہوتی ہے, باقی آپ کی جو ریاست کی جو جتنی بھی ریٹ ہوتی ہیں, جتنے بھی فنکشنز ہیں, اس کے اندر تو ایس او پیز کا خیال رکھا ہی نہیں جاتا. ہمیں بیسیکلی ریاست کی پوائنٹ آف ویو سے صرف ایک فیور چاہیے کہ ہم سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں تاکہ ان کی پرابلمز کو سمجھیں, ان کی نیڈ کے حساب سے چلیں, اس کو اچھا ڈیزائن کریں. آپ دیکھیں جی کرونا کی مد میں پیچھے ٹینیورز کے اندر کئی لوگوں نے بچیوں کی شادی رکھی ہوئی تھی, بچوں کی شادی, ٹھیک ہے. اب وہ شادی سے کیسے ہوا کہ آپ دیکھیں کارز تک گئے ہوئے تھے, اچانک انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, میرا خیال ہے 2 دن کا شارٹ نوٹس دیا, تو ان بندوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے پراپر طور پہ تیاری کی ہوئی تھی. سیکنڈ آپ دیکھیں شناختی کارڈ کی جو شرط رکھی ہوئی ہے انہوں نے ساتھ, اب 50,000 سے اوپر کی شرط ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ خود شاپنگ کرنے جاتی ہیں اگر, تو آپ کو باقاعدہ 50,000 سے اوپر کی شاپنگ ہے, آپ کو شناختی کارڈ دینا پڑتا ہے جس پہ آپ کی فوٹو بھی ہے اور جس پہ آپ کا کمپلیٹ ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے. کیا اس سے کرائم کو پرموٹ کیا جائے گا یا پھر اس کو کنٹرول کیا جائے گا؟ ہمیں بیسیکلی ریاست سے ایک ہی وہ گلہ ہے کہ ہمیں آیا سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں تاکہ ہر چیز کا ایک سلوشن نکلے. ایک بات, آپ کی بات کو میں انٹرپٹ کری وہ اس لیے بیکاز کل میں نے شو ایجوکیشن پہ کیا تھا اور ڈائریکٹر اور جی ایم دار ارقم اسکول یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز ہمارے ساتھ تھے. آپ نے کل کا پروگرام یقیناً دیکھا ہوگا. ہم بات کل یہ کر رہے تھے کہ آل دو آپ کسی کی کائنڈ سجیشن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, راؤنڈ ٹیبل پہ بٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے. کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات ایڈریس کی جاتی ہے تو آپ تک وہ پہنچتی ضرور ہے, آپ اس کے بارے میں سوچتے ضرور ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن پالیسی میکنگ دیٹ از سمتھنگ ایلس, ٹوٹلی یور کال کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا, لیکن ایٹ لیسٹ سب کو ساتھ بٹھایا جائے, اس چیز کو ان فوکس رکھا جائے. اچھا آصف یہ بتائے گا کہ یہ تو چلے آپ کا شروع سے گلا رہا ہے, آپ نے اس کو ہر پوائنٹ پہ آن اینڈ آف کے آپ نے اس کو ایڈریس کیا ہے کہ سب کو بٹھا لینا چاہیے. کل کے جو لوگ میرے گیسٹ تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر بٹھا بھی لیا جاتا ہے, بات سن بھی لی جاتی ہے, تو بات صرف سننے کی حد تک ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو بٹھا لیا جاتا ہے, ایک گول میز کانفرنس رکھ لی جاتی ہے, آپ کے کنسرن ڈپارٹمنٹ موجود ہوتے ہیں, تمام تاجر رہنما, آپ کی تمام ایسوسیشنز وہاں ہوتی ہیں, آپ کی بات کو سن لینا یہ آپ کا فوکس ہے یا آپ کی بات کو مان کے سجیشنز کو بھی آپ نے کیپ ان مائنڈ رکھنا ہے؟ اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس حوالے سے کہ آخرکار کیا آپ کی ایکسیس یہی تک ہونی چاہیے کہ آپ وہاں کمرے تک پہنچیں, کنسرن ڈپارٹمنٹ وزراء آپ کے سامنے بیٹھے اور آپ بات کر دیں. بات کو کنسیڈر کرنا, یہ کنسیڈریشن بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے. کیوں نہیں کنسیڈر کیا جاتا, مزید اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ناظرین ایک بار پھر سے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں, ویری گڈ مارننگ کہتے ہیں. وینسڈے تک ہم پہنچ گئے ہیں, اس کے بعد اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ تھرسڈے اور اس کے بعد ویکینڈ شروع ہو جائے گا. اب ہم سال گزرتا ہے اور اتنی تیزی سے گزرے ہیں یہ 2 سال, چونکہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ کووڈ-19 میں ہم نے بڑے برے حالات بھی گزارے ہیں, لیکن آل دو کبھی آپ نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ اٹس بین لائک 2 ایئرز, 2 سال گزر گئے اس چیز کو کہ وی آر لیونگ وتھ کرونا اینڈ آل ایس او پیز, لیکن ابھی تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ان ایس او پیز کے یوز ٹو نہیں ہیں. اگر ہم میرج ہال ایسوسیشنز کی بات کر رہے ہیں, ایسوسیشنز کے ساتھ ساتھ ہم ہر ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو پروگرام کے آغاز میں نے ویکسینیشن کی بات کی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے خالد صاحب اس حوالے سے کہ آل دو اگر کام نہیں کر رہے تھے, میرج ہالز ایکٹیو نہیں تھے, لیکن ویکسینیشن جو آپ کے ورکرز کی تھی اس حوالے سے بھی آپ لوگوں نے کیا کیا ہے یا حکومت نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں؟ ہم نے اپنے میسیج تقریباً جس دن ویکسین سٹارٹ ہوئی تھی تقریباً ہمارے ملازمین نے 100% نے ویکسین کروا لی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اپنا میسیج تمام میرج ہالز کے اپنے دوستوں کو پنجاب کے پاکستان کو کنوے کر دیا تھا کہ آپ اپنی ویکسین کرائیں. ہمارے بندوں نے جو ہمارے پاس اب سٹاف ہے ان کی تقریباً 100% کی ویکسینیشن ہو چکی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ہم میں 2 چیزیں ہیں کہ یہ میرا ایک سیکٹر ایسا ہے میرج ہال کا
اس کو گورنمنٹ سوچتی نہیں ہے کہ اس کی 100% جو ٹرانزیکشنز ہے یا اس کا ٹرن اوورز ہے یہ میرے ملک سے ہے، اس کا کوئی پیسہ ملک سے باہر نہیں جاتا. آپ دیکھیں اس میں جو بھی چیز 5500 کے قریب انڈسٹری جو ریلیٹڈ ہے یہ پیسہ سرکولیٹ صرف ملک میں کر رہا ہے، جبکہ بہت سارے بزنس ایسے ہیں جہاں سے پیسہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں جس وقت میرج ہال کا سیزن چل رہا ہوتا ہے بازاروں میں ہر شخص کو دیکھیں اس کے چہرے پہ ایک رونق ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، بہار ہوتی ہے. جیسے ہم عید ہوتی ہے سب لوگ خوشی کر رہے ہوتے ہیں. جن دنوں میں شادی کا سیزن ہوتا ہے دیکھیں ہمارا سیزن ٹوٹل 4 ماہ کا ہوتا ہے، 120 دن سال میں فنکشنز ہونے ہوتے ہیں. 120 دن کے لیے میں دیکھیں ہم نے 15 ماہ سفر کیا ہے کہ ہمیں بند کیے رکھا. ہم اور صرف یہی بات تھی کہ سٹیک ہولڈر سے مذاکرات نہیں کیے گئے. اگر سٹیک ہولڈر سے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جاتے تو اس کے بہت سارے ایشو تھے، بہت سارا حال تھا، یہ آج سے پہلے ہو سکتا تھا. آپ دیکھیں 200 بندے کے افراد کی گنجائش ہے، ہمارے پاس 1500 2000 کم از کم جو زیادہ تر مارکی ہیں وہ 1000 کی ہیں. اب ہم 200 بندے کو رکھیں گے تو لازمی بات ہے لیبر ہماری اسی طرح رہے گی. ہمارے ملازمین جو ڈیلی ویجز والے ہیں وہ تو پھر بیچارے بے روزگار رہے. اس کے علاوہ جو اصل چیز وزیر اعظم تک پیغام میرا نہیں جا رہا، آج میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب دیکھیں سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ بچے 15 ماہ سے پریشان ہیں. وہ دن کو کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، شام کو 5 بجے آ کر میرج ہالز میں اپنا مینجمنٹ کا کام، ویٹرز کا کام کر کے اپنی سیمیسٹر کی فیسیں دیتے تھے. آپ یقین کریں وہ بچے رو رہے ہیں کہ سر ہم کیا کریں، 15 ماہ سے ہمارے نام کٹ گئے ہیں، ہمارا سارا کچھ مسائل ہو گئے ہیں. اس کے لیے وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ خود آگے آئیں اور اس کو سنسیئرلی لیں. یہ سیکٹر کوئی عام سیکٹر نہیں ہے، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ ہے یا کوئی ایسا کام نہیں ہے. یہ ملک کے یہ بتائے گا کہ آپ نے اس ساری صورتحال کو تو اچھے سے ایڈریس کیا ہے، لیکن اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ جو اب مکمل طور پر اجازت تو نہیں مل سکی، لیکن 200 کیپیسٹی کے ساتھ جو آپ کو اجازت ملی ہے، مشروط اجازت اگر سے کہیں تو بالکل ٹھیک ہوگا، مشروط اجازت جو آپ کو ملی ہے، اس پر جو ویکسینیشن کی سرٹیفیکیشن ہے فرام نادرا، اس کی کوئی ایس او پیز، اس کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی گئی ہیں کہ آپ کے جو 200 بندہ آئے گا آپ 200 بندوں کو بیک وقت چیک نہیں کر سکتے دے آر ویکسینیٹڈ اور ناٹ؟ دیکھیں ہم نے اس کے لیے 2 دن سے یہ پلان کیا ہے کہ ہم جو کسٹمرز ہمارے پاس بک کروانے آئے گا گھر کا فرد وہ ذمہ دار ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ ہم ایک پرفارما اپنا کر رہے ہیں ڈیزائن، اس پہ سائن لیں گے کہ آپ نے بلانا ہی ان کو ہے. کیونکہ آپ نے اگر 1000 بندے کو بلانا تھا تو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جو ویکسینیشن جس کی نہیں ہے وہ کائنٹری میں اس کو نہیں بلا سکتا، تو وہ ان سے رابطہ کریں اور وہ خود ذمہ داری لیں تاکہ وہ جو چیک والا ایشو ہے وہ ایٹومیٹک ان کے پاس چلا جائے گا اور وہ لوگ ان کو ہی بلائیں گے. یہ بہت ایک لائٹر نوٹ آپ اگر سے میم کے طور پر بھی دیکھیں تو یہ دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے کہ اب آپ کو شادی کا کارڈ نہیں جائے گا، آپ کو ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ جائے گا. آپ اگر ویکسینیٹڈ ہے تو ماموں کی بیٹی کی خالہ کی شادی میں آپ جا سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں جا سکتے. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ویکسینیشن کتنی زیادہ ضروری ہو گئی ہے. لیکن ابھی تک ہم اس کو کافی لائٹ لے رہے ہیں بھی. اگر آپ سنیماز میں جانا ہے، مزارات پہ جانا چاہتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں، ایون دو خالہ کی بیٹی کی شادی میں جانا چاہتے ہیں تو بھی ویکسینیشن کرانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اپنے آپ کو ویکسینیٹ ضرور کرائیں. بینگ اے سینئر وائس پریزیڈنٹ آپ نے کتنے اقدامات کیے اس حوالے سے؟ اگر ہمارے ایکسپو سینٹر کی بات کی جائے، XYZ جو ہمارے ویکسینیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں، they are giving as much as facilities کہ آپ جاتے ہیں واک ویز پہ آپ کو اچھے سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ویکسین لگوائی جاتی ہے. مارکیٹس میں، بازاروں میں دکاندار جو ہے، تاجر جو چھوٹے بڑے تمام لوگوں کے لیے کیا اس حوالے سے کرائٹیریا رکھا گیا ہے؟ تمام لوگ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں؟ سویا اس کے اندر 99% لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہوئی ہیں. ایشوز کیا ہیں کہ دیکھیں ہمیں جس طرح ایس او پیز کی ابھی شادی ہال کی بات ہوئی، آپ ایس او پیز دیکھیں جب سٹیک ہولڈرز کو بٹھاتے ساتھ تو کوئی نہ کوئی سلوشن نکلتا. اب اس میں سب سے بڑا سلوشن کیا تھا؟ ادھر یہ وہ رائٹ وے ڈائریکشن دے دیتے کہ جو بندہ ویکسین ہوگا وہ شادی اٹینڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو محدود نہ کرتے 200 بندوں کی تعداد پہ. اب ایک بندہ ویکسین لے چکا ہے، چاہے 500 کا فنکشن ہو، 1000 یا 2000 کی مارکی ہے، اس میں 200 بندہ تو نہیں آ سکتا. آؤٹ ڈور کے لیے آپ نے 400 کی پرمیشن دی ہے. اسی طرح دیکھیں یہ وہی پرابلم ہے کہ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھانے کی. ویکسین کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یہ حکومت کا احسن اقدام ہے، لیکن ہمیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں خود اویئرنس دینی ہے. اویئرنس کس کو دینی ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ جب سوشل میڈیا کے اوپر جاتا ہے ادھر کچھ ایسی ویڈیوز بھی اپلوڈ ہیں جو ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں. اس کے اوپر حکومت کو باقاعدہ ایک اسپیشل جو ہمارا سائبر کرائم والا سیل ہے ادھر اس کے اوپر یہ بھی امپلیمنٹ کروانے چاہیے کہ ایسی ویڈیوز کے لیے خلاف سخت ایکشن لیں جو اس طرح کا انتشار پھیلا رہے ہیں. باقی جو ہے تاجروں سے ریلیٹڈ دیکھیں مارکیٹس کے اندر ہم نے
میرا خیال ہے یہ تیسرا سپیل تھا. تیسرے سپیل کے اندر آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ متاثر تاجر طبقہ ہوا ہے. ہم نے تو شروع میں بھی ایس او پیز کا کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے لیے کھول دیں. ہم تو شروع سے پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے جب آپ کھولیں گے اس کے اندر سے جو کرونا کے جو پرابلمز ہیں اس کا سلوشن نکلے گا. لیکن ریاست کیا کر رہی ہے؟ ریاست صرف دیتی ہے ہمیں آگاہی نہیں دینا چاہتی. وہ صرف ہمیں اطلاع کرتی ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہے اور یہ آپ نے کرنا ہے, جس طرح پیچھے پریویس بھی ہو چکا ہے. اچھا, مشاورت کی بات آپ کہہ رہے ہیں, مشاورت نہیں کی جاتی, ڈائریکٹلی بس امپوز کر دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا جو ہے نا ہم نے سلوشن نکالا ہے, یہ آپ کو امپلیمنٹیشن کرانی ہے اور بائی ہک اور بائی کروک کرانی ہی کرانی ہے. یو ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. لیکن کیا ٹائم فریم ایک آپشن ہو سکتا ہے یا ٹائم فریم ایک سلوشن ہو سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر ہم دیکھیں, اگر ہم نے میرج ہالز کو ریگولیٹ کیا تھا کہ آپ نے ون ڈش کرنی ہے تو وہ ریگولیشن ہم نے فالو ہوتی دیکھی. اگر ہم نے 10 بجے کی ٹائمنگز کا کہا تو ہم نے اس کو فالو ہوتے دیکھا. ہم کووڈ-19 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. اگر اب آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم فریم دے دینا, یا اگر آپ یہ کوئی رول ہے کہ اپنے سیٹرڈے کو یا سنڈے کو, ہم نے نارملی دیکھا ہے کہ لاک ڈاؤن رہتا ہے, ابھی تک سنڈے کو سمارٹ لاک ڈاؤن امپلیمنٹ ہے پورے لاہور میں اور پنجاب میں, تو اس حوالے سے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, کیا سیٹرڈے سنڈیز کو ایونٹس کی اجازت ہے یا پھر سنڈے کو مکمل طور پر بند کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں, میرے خیال میں ایسے نوٹیفکیشن میں ابھی تفصیل ہم نے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, کہ میرے خیال میں کوئی چھٹی والا دن, سنڈے کو تو فنکشن نارملی ہوتے ہیں زیادہ, سیٹرڈے سنڈے کو تو ہوتے ہیں. اگر گورنمنٹ ہمیں ایک دن آف کا کہے گی تو ہم کوئی بھی ایک دن منڈے یا ٹیوزڈے کو یا ویڈنسڈے ورکنگ ڈے میں سے, لیکن سنڈیز ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا, ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں نوٹیفیکیشن میں کلیئر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, ایک تو آپ ایڈریس نہیں کر رہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس, لیکن ایک جو آپ نے نوٹیفیکیشن بھیجا ہے یا جو چیزیں آپ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس میں بھی اتنی ساری امبیگوٹیز ہیں. اگر ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے وہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا کہ اس میں ہر چیز کلیئرلی بتائی جائے, اور پھر جب آپ اپنی سمجھ کے مطابق اس پر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو پھر آپ کو فائن بھی کیا جاتا ہے اور پھر آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے. تو اس کنفیوژن کو دور کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم پروگرام میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی کلیئرٹی پوائنٹ ہمیں مل جائے تاکہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے آسانی ہو. مزید بھی بہت ساری باتیں اس حوالے سے جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. ایک اور چھوٹی سی بریک لینی ہے, نیوز اپڈیٹس آپ دیکھیں, ہم واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ میرا جب آدھا گھنٹہ گزرتا ہے اور مڈ آف دا شو آ جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب ایک گھنٹہ ختم ہونے والا ہے. یہی اگزامپل آپ کے ویک کی بھی ہوتی ہے, آپ کے دن کی بھی ہوتی ہے. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ بہت سارے لوگ جب مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا دن ہی 2 بجے شروع ہوتا ہے, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ خوش قسمتی, یہ فیشن نہیں ہے, یہ آپ کی بدقسمتی کہ آپ صبح اٹھ نہیں پاتے یا آپ سے اٹھا نہیں جاتا. ویسے یہ چیز میرے گھر میں دیکھتی ہوں کہ میرے اٹھنے سے پہلے میرے اماں ابا اٹھ جاتے ہیں, لیکن میری بہنیں سو رہی ہوتی ہے. تو یہ ایگزامپل مجھے دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ سارے گھروں میں یہی ہوتا ہے. میں نے تو بھی آپ کے سامنے آ کے گھنٹے کا مارننگ شو کرنا ہوتا ہے, اس لیے مجھے تو صبح اٹھنا پڑتا ہے. لیکن جو لوگ صبح نہیں اٹھتے بلا وجہ, بغیر کسی کام کے, بغیر کسی وجہ کے, اگر آپ نے آفس نہیں بھی جانا, آپ صبح اٹھ کے دیکھیں آپ کے 95 اور 99% کام اگر دوپہر تک یا شام تک نہ ہوئے تو اسی سے گارنٹی میں آپ سے لیتی ہوں. آپ مجھ سے دوبارہ یہ سوال کر لیجئے گا, لیکن کوشش کریں کہ صبح اٹھنے کی روٹین تھوڑی سی بنائیں. میں اگر اتنا ایمفسائز کرتی ہوں تو جسٹ گیو اے ٹرائی, اس کے بعد مجھ سے ریویو ضرور شیئر کیجئے گا. ہم بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے تھے اس چیز کو کہ آپ نے جب ایز آؤٹ کیا ہر چیز کو, لاک ڈاؤن ختم کیا ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کو مزید آپ نے اب کم کر دیا ہے, تو آپ کو ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو ایکولی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. سر, آپ کی جانب آتی ہوں, اگر ہم ان تمام صورتحال کو دیکھیں تو ہم نے بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے اس چیز کو کہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں, ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. جیسے سیٹرڈے اور سنڈے کا پوائنٹ ہے کہ آپ کی شادیاں ایونٹس ہوتے ہی سیٹرڈے سنڈے کو ہے. اب کیپیسٹی کی جو بات ہے, یہ کس لیول تک آپ لوگوں نے ایڈریس کی ہے, یہ کس لیول تک آپ کو اس کا جواب ملا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا یا پھر آپ لوگ اس کیپیسٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں, کام تو ہمارے لوگ کریں گے ہی, کیونکہ جو ایس او پیز بالکل بند ایک ادارے تھے تو پھر تھوڑا سا کھلے گا تو کام تو لوگ کریں گے ڈیفینیٹلی. ہم نے ہمیشہ ہی ریاست کے ساتھ ایک ذمہ داری شاید کوآپریٹ کیا ہے, ذمہ دار شہری ہیں ہم. اپنی ایسوسیشن کے حوالے سے بھی ہم نے اپنے دوستوں کو کل ہی میسیج کنوے کر دیا ہے کہ جو ایس او پیز ہیں آپ نے فالو کرنی ہے. دیکھیں, ہم نے اس سے پہلے بھی ایس او پیز فالو کی ہے, لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جب سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھا نہیں جاتا تو مسائل پیدا ہوئے. پہلی ویوز آئی, ہم لوگ بند تھے. دوسری ویوز آئی, ہم لوگ بند تھے. تیسری ویو سٹارٹ ہونے لگی, ہمیں بند کر دیا گیا. دیکھیں, تینوں ویوز میں بند تھے تو پھر یہ بدنامی ہمارے سر کیوں ہے کہ میرج ہال کی وجہ سے کرونا پھیلا؟ اچھا جی, مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر کیپیسٹی دینی تھی
फॉर एग्जाम्पल अब 200 बंदों की कैपेसिटी दी है, तो जब आपने फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव में इक्वली आपसे लोगों ने सर्वाइव भी किया है, आप लोगों ने सफर भी किया है, तो उस वक्त भी कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाजत अगर मिल जाती तो ये आपको नहीं लगता कि पॉइंट जरा आपको फैसिलिटेट बहुत करता? अच्छा पॉइंट है। देखिए 15 माह जहां हम बंद रहे हैं, अगर 200 बंदे का भी 15 माह हमारे लोग काम करते तो उनकी सांसें आती लोगों की। देखिए मैंने तो आगे भी कहा कि हमारे लोगों के बिजली के बिल मुलाजमी के कट गए, किराए के घर थे वो बेचारे को बेघर हो गए। इवन के यहां तक देखें कि हमारे जो मालकान थे उन्होंने अपनी गाड़ियां, प्लॉट्स, घर बेच के सर्वाइव किया। असल सिनेरियो यह है कि हमारी जो शादी हाल या मार्केट है वो 80% रेंट पे हैं। जब 15 माह से उन्होंने काम ही नहीं किया, मालकान के केसेस कोर्ट में चले गए कि ये मालिक मुझे किराया नहीं दे रहा, किराया था। शादी वाला कह रहा है कि यार मैंने काम ही नहीं किया, मेरे पास सर्वाइव ही नहीं था, मैं कहां से कितनी चीजें इंसान बेच के 15 माह देखें। कोई बंदा आप यहाँ पे हैं, अगर 15 माह आपको तनख्वाह ना मिले आप कैसे जिंदगी गुजारेंगे? बिल्कुल ऐसे। और अभी तक किसी ने ये इस बात को सोचा नहीं। और वाहद सेक्टर मेरा मैरिज हॉल का है कि जिसमें अभी तक हमारे किसी मुलाजिम को एहसास प्रोग्राम में 1 रुपया तक नहीं दिया गया। बदकिस्मती हमारी देखें, कोई यूटिलिटी बिल नहीं दिए गए, कोई टैक्सेस माफ नहीं किए गए। अभी हमने एक लेटर लिखा था कि सर जब हमने काम ही नहीं किया, हमें हमारे ऊपर पीआर की तलवार है। खैर अभी वो कुछ उन्होंने उनकी तरफ से जवाब आया कि हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जब हम लोगों ने काम ही नहीं किया, हमारे पास फिर टैक्सेस किस चीज के? 15 मई का दायरे बंद रहे। और देखें चले गवर्नमेंट को चाहिए था कोई ऐसी पॉलिसी बनाते कि जिससे मेरे जो किराए का इशू था हमारे मालकान का वो हल हो जाता कि चले आप लोग 50% लोगों को किराया ले लें। गवर्नमेंट सेक्टर के अदारों पे जहां पे मैरिज हॉल बने हुए हैं वो तो गवर्नमेंट को चाहिए ना वो 100% खत्म करें। मतलब एटलीस्ट ये होता कि मेशत का पहिया आहिस्ता 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 ग्रेजुअली चलता रहता। हम मतलब मैं कभी कभी अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि हमने कभी इस चीज को फील नहीं किया था कि लाइफ एंड शो मस्ट गो ऑन। हम तो इस चीज के कायल थे भाई, लेकिन जिंदगी रुकी है। एक दफा पॉज की सी सिचुएशन हमने हर फील्ड में देखी है। अच्छा हुकूमत पॉलिसीज बना दे, अगर हमने पहली वेव में, दूसरी वेव में, तीसरी वेव मैरिज हॉल्स को या इंडोर एक्टिविटीज को टोटली बंद देखा है, तो अगर हमने बाकी इदारों को या बाकी डिपार्टमेंट्स को खुले हुए देखा है तो कोई 50% या 40% या चंद एक तादाद के साथ अगर खोलने की इजाजत मिल जाती तो एटलीस्ट काम चलता रहता, काम स्टक ना होता, काम रुकता ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी बना देती है तो जो इंप्लीमेंट करने वाले हैं उनमें सिर्फ मैरिज हॉल एसोसिएशन नहीं है, उनमें आप और हम आम शहरी भी हैं। अगर हम कोऑपरेट नहीं करते, और ये बात गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से पता होती है, इदारों को पता होता है कि हमारी आवाम कैसी है, हुक्मरानों को पता होता है कि रियाया कैसी, रियाया को पता है कि हुक्मरान कैसे हैं, तो ये चीजें थी इसीलिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। असल में ये भी बात एड्रेस करने वाली कि आप एक चीज को इंप्लीमेंट करा देते हैं अपनी मार्केट में, आप एसोसिएशन जो है वो इंप्लीमेंट करा देती है मैरिज हॉल्स में, लेकिन अवाम एसओपीज को उस तरह से क्रिटिकली नहीं लेती, तभी मसाइल होते हैं। अगर हमने तीसरी वेव तक मैरिज हॉल एसोसिएशन को टोटली ये कहा है कि आपने मैरिज हॉल्स बंद रखने हैं या इंडोर एक्टिविटीज बंद रखनी है, रेस्टोरेंट्स को, वो भी तो ताजिर हैं, वो बड़े ताजिर हैं, हम बात करें छोटे ताजिरों की तो बड़े ताजिरों को भी उतना ही सफर करना पड़ा है। अब वो अगर एसओपीज बनाते भी हैं और टर्म्स एंड कंडीशन रखते भी हैं, आम आवाम कोऑपरेट नहीं करती, तो मुकम्मल लॉकडाउन के अलावा कोई सोल्यूशन था नहीं। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? सोहा, लेकिन आप ये देखें कि अवाम से रिलेटेड तब बात आती है जब एसओपीज मुतलका मालकान करें। देखें जो ताजिर था उन्होंने एसओपीज फॉलो करने के लिए क्या किया, जो एसओपीज रियासत ने दिए उसको फॉलो करवाया। आप ये देखिए जब फॉलो करवाया जाता है कि आपने इतनी तादाद में इतना फासला एक रखना है, नो डाउट वो इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन देखें अवाम भी क्या करे, उसकी रीजन है। आप इस वक्त देखें जिस तरह इन्होंने टाइमिंग शॉर्ट की, उसको 24 घंटे खोलते तो रिलीफ मिलता। अब क्या होता है कि दिन में गर्मी होती है, शाम को जब आवाम ने बाहर निकलना है उस वक्त रश का माहौल हो जाता है। आप रोड्स को देखें, जब आप 6 बजे का इन्होंने इंप्लीमेंट किया, मेरा ख्याल है 6 बजे आप बाहर नहीं निकल सकते थे, जो रोड्स की हालत है। असल प्रॉब्लम कहां पे आती है कि अवाम उसी चीज को फॉलो कर रही है जो इंप्लीमेंट उन्होंने दिए हैं, लेकिन अवाम के लिए यह बेहतर था कि जो आपने शऊर थोड़ा सा दिया, आगाही देना शुरू की कि हर बंदा वैक्सीन लगवाएगा। वैक्सीन लगवाने का यह है कि केसेस कम हुए हैं, लेकिन रियासत ने अपना काम करना है। आपने एक और क्वेश्चन भी किया था जिसका आंसर मैंने देना था शायद वो शॉर्ट ब्रेक से पहले। देखें स्टेक होल्डर्स को जब साथ बिठाया जाएगा ना, हमारा काम है जो तंजीमी ओहदेदार होते हैं ना, अपना मैसेज देना, ठीक है, हमने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है, और हमारी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो लॉजिक के साथ नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं?
लॉजिक के साथ जो चीज दी जाती है वो हर बंदे को समझ आती है। असल में हो क्या रहा है, खान साहब के साथ जो मुशीर बैठे हुए हैं, जो इन्होंने इंपोर्ट किए हुए हैं, उनको तो किसी चीज का पता नहीं। वो पहले या नून लीग से होंगे या पीपल पार्टी से होंगे या पिछली किसी गवर्नमेंट में, काफ लीग की गवर्नमेंट के लोग होंगे। अब मुझे ये बताएं, वो रिलेटेड नहीं है इस प्रोफेशन से कि वो ताजरों की नुमाइंदगी कर सके, उनको आप नुमाइंदगी करवा के बैठे होते हैं। तो उन्होंने अपने एसओपीज क्या देने हैं जो उन्होंने उधर से सुनना है या उधर से सुनना है। देखिए, जो हकीकी नुमाइंदा होता है वो जाहिर है अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करता है और वो ये बताता भी है कि इस जगह के ऊपर हमें आप रिलीफ दें जिस जगह पे देना बनता है। जिस तरह शादी हॉल्स थे मोस्टली लीज के ऊपर भी है, कैंट में है जिस तरह। अब मुझे ये बताएं कि लीज के जितने शादी हॉल्स थे, क्या उनको रिलीफ दिया किसी ने? सरकार ने नहीं दिया हुआ। आप ये देखें कि उनको टैक्सेस के अंदर क्या एफबीआर से कोई रिलीफ है? क्या 3 फेज मीटर के अंदर इन्हें रिलीफ मिला है? क्या एम्प्लॉइज की सैलरी जो डेली वेजेस के थे उनके लिए कोई पैकेज अनाउंस हुआ है? क्या शख्सी जमानत के ऊपर लोन्स दिए? नहीं दिए। असल प्रॉब्लम है कि ये सारी चीजें वही बंदा कर सकता है जो स्टेक होल्डर्स है। अच्छा, आपकी एक और बात बड़ी वैलिड है जिसको मैं सेकंड करना चाहती हूँ कि ये बात हमें कंसीडर करनी पड़ेगी कि आपने लॉकडाउन लगाया मुकम्मल, या फिर आपने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, या आपने कैपेसिटी दी, या आपने ये कहा कि आप लोग 50% स्टाफ के साथ काम करें लेकिन आप काम कर लें। ऑल्दो ये सारे काम तो प्राइवेट सेक्टर ने किए हैं, ताजरानुमा ने किए हैं, एसोसिएशंस ने किए हैं। आपने बीइंग ऑथेंटिक सीट अगर आपके पास है, कोई डेजिग्नेशन आपके पास है, अगर हम किसी की बात ना करें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बात कर ले, तो अगर आपने आम ताजरों को या फिर किसी भी एसोसिएशन को या आम ले मैन को अगर आपने कहा है कि आप कोविड-19 में लॉकडाउन में घर में रहें, तो आप घर में उसे क्या दे रहे हैं? आपने उसके लिए क्या पॉलिसी लॉन्च की है कि आप उसे घर में बैठ के एटलीस्ट कुछ नहीं तो जो उजरत वो कमा लेता था वो उसके पास जाए? हाँ, मैंने लोगों को, मुखैर हज़रात को बड़ी तादाद में बाहर निकलते हुए देखा है जिन्होंने निकलकर राशन तकसीम किया है। लेकिन अगर मैं कोट नहीं करती, मैं खिलाफ हूँ इस चीज के, मैं डेवलप्ड कंट्रीज की, फॉरेन की, अब्रोड की बात मैं नहीं करती, अमेरिका, यूएस, इटली, पेरिस में एग्जांपल्स नहीं देती, मेरी कोशिश। लेकिन जो चीज अच्छी है, बात करने वाली, उसको एड्रेस कर लेना चाहिए। वहां पर अगर किसी को घर बिठाया गया है तो घर बिठाकर खिलाया भी जा रहा है, घर बिठाकर आपने वो सारे एक्सपेंस पूरे किए हैं। वहां की गवर्नमेंट ने, अगर यूके अमेरिका की बात की जाए, मेरे वन ऑफ वेरी गुड फ्रेंड वहां पे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप आजकल क्या कर रहे हो, तो कह रहे हैं हम घर है। तो घर रहकर आप कैसे अपना सिस्टम रन कर रहे हैं? तो दे सिंपली सेड कि गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग ऑल दोज फैसिलिटीज जो कि हम बाहर जाकर मेहनत करके कमाते थे, कि बस आप घर में रहे। तो अगर घर में बंद किया जा रहा है, कैद किया जा रहा है, तो इतने साल जो हमने 2 साल गुजार दिए हैं, आपने किस तरह से फैसिलिटेट किया? क्या आपको रात को नींद आ जाती है? कंसर्न डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, हमारे जो वुज़रा है, जिनके पास वजारतें हैं, जिनके पास इक़्तिदार है, कि आप सुकून से सो जाते हैं कि आपने गवर्नमेंट के लिए, या आपने कुछ नहीं, ज्यादा दूर मत जाए, अपने हल्के के लिए आपने क्या किया, हल्के के लोगों के लिए आपने क्या किया? आप इस बात पर आ जाए। तो हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तो बड़ा ब्लेम करते हैं और हम वुज़रा की बात करते हैं, हम कम लेवल पे आ जाते हैं। जिसको जो ओहदा, जिसको जो हल्का दिया, आप उस हल्के के लोगों के जिम्मेदार हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें तो मेरे ख्याल से सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाकर बेहतर हो जाएगा। एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये भी है सर, मैं चाहती हूँ इस पर आप कमेंट करें। फेडरल गवर्नमेंट, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एनसीओसी, ये तीनों एक पॉइंट पर नहीं है। हमारे कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि हम अगर कैपिटल साइड पर देखें, फेडरल साइड पर देखें तो वो और हैं, अगर हम प्रोविंशियल लेवल पे देखें तो पंजाब में वो एसओपीज और हैं, एनसीओसी बाद में आता है और एक नया इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करता है। जब हम एक पेज पर नहीं, हम स्टेक होल्डर्स की तो बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन डिपार्टमेंट्स की जो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो एक पेज पर नहीं है। इससे कितने मसाइल होते हैं? जी, असल मसाइल तो यही हैं। हम पंजाब गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं फेडरल की तरफ हमें आर्डर दिया, फेडरल के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि एनसीओसी हमें जो हदायत देंगे हम उसके पास जाएंगे। हमें यही नहीं समझ लग रही थी, हम 15 माह में हमने जाना कहाँ पे है, हमने बात किसके साथ करनी है, हमारी सुनवाई कहाँ पे होगी। ये तो आप देखें कि हमने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत लेटर लिखे, बड़ा शोर मचाया। वही था कि आप, हमने लास्ट डेट दी थी गवर्नमेंट को, हम 13 जुलाई वाला वही पर दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उनकी मेहरबानी चले, उन्होंने बात सुनी, थोड़ी सुनी। अब देखें कि अगर हम 200 बंदे का काम करेंगे, हमारे पास अगर 100 मुलाजिम है एक अदारे में, हम उसको 20% के साथ 80 बंदे तो फारिग हो गए, हमारे मसाइल या हमारे मुलाजिम के मसाइल तो वही रहे। हम यही चाहते हैं कि आप हमें 70% कैपेसिटी के साथ दें और टोटल देखें, हमारा फंक्शन 1-2 घंटे का होता है।
8 بجے سٹارٹ ہوتا ہے, 10 بجے بند ہو جاتا ہے. 8 بجے بھی آپ دیکھیں گے تو میرے خیال میں 20% لوگ آئیں گے, 9 بجے تک 40% لوگ آئیں گے. جب کھانا سٹارٹ ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس وقت لوگ آتے ہیں. آدھے گھنٹے میں تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہونا, کوئی شور نہیں بچنا, کوئی قیامت برپا نہیں ہو جانی. ہمیں بھی بزنس ملے گا, ہمارے جو ڈیلی ویجز والے ہیں ان کی بھی تعداد بڑھے گی, ان کی بھی تنخواہیں ملیں گی, ہمارا سارا سسٹم ٹھیک چلے گا. یہی میری وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ خدا رہا اس کو تھوڑا سنسیئر لیں, اس کو ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. ہم آپ کو اس کی ایک سے ایک بھر کا سولوشن دینے کو تیار ہے کہ ہماری وجہ سے کورونا بالکل نہیں پھیلے گا, کیونکہ ہم نے جتنے دن میں تھوڑا سا ہمیں 1.5 مہینہ کھولا گیا, یہ ہماری واحد انڈسٹری تھی جس نے ماسک نہیں بیچا. ہم نے ماسک لوگوں کو فری پرووائڈ کیا, ہم نے سینیٹائزر لوگوں کو دیا. ہمارے اداروں کے اندر سسٹم ہے. دیکھیں ایک شاپ کے اندر آپ چلے جائیں, وہاں پہ سسٹم نہیں ہے, وہاں پہ اگر ایس او پی فالو نہیں ہو رہے تو وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے بندوں نے اپنے مائکس پہ ہر 5 منٹ بعد جا کے کہا کہ پلیز ماسک لگائیں. اگر کسی کے پاس ماسک اس نے پھینک دیا ہے, ہمارے بیٹے نے جا کے اس کو ایک ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, اس کو دوبارہ ماسک پرووائڈ کیا. یہاں تک ہم گورنمنٹ کے ساتھ سنسیئر ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب بندے نے شادی بیاہ پہ آنا ہوتا ہے تو وہ تو 100% سینیٹائزر گھر سے ہو کے آتا ہے. آپ جبکہ ایک بندہ مزدور سارا دن, آپ ریلوے دیکھیں, بندہ بیٹھا ہے یہاں سے کراچی جانا 24 گھنٹے کی ہی ہے, وہ جیسے بیٹھا ہے ویسے تو کیا ہے, اور وہاں پہ جا کے ان کا کوئی نظام نہیں ہے کہ یہ ریلوے کو گاڑی واش کر رہے ہیں, اس کو صاف کر رہے ہیں کورونا کے حوالے سے. جبکہ ہم میرج ہال کو ایک فنکشن کے بعد 24 گھنٹے بعد دوبارہ فنکشن ہوتا ہے, ہم اس کو دوبارہ پھر سینیٹائزر کرتے ہیں. اچھا, آپ نے یہ سارے کام تو اپنے اینڈ سے خود کیے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بینگ اے ریسپانسبل سٹیزن, اور جب نہیں جانتا ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے, تو اپنے اینڈ سے ایز اے انڈیویجول ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. آپ بھی ذرا اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ اگر آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو گیو اینڈ ٹیک پالیسی میں اچھا رسپانس بھی مل رہا ہے, بشرطیکہ کہ آپ ہمیں سیٹسفائی کریں. ایسوسیشن کی اگر ہم بات کی جائے, کسی بھی ہم اگر ڈپارٹمنٹ کی بات کریں, تو سب لوگ آپ کے ساتھ کوپریٹ کرنے کے لیے 110% تیار ہیں, بشرطیکہ کہ آپ بات تو مانیں, آپ کنسیڈر تو کریں. تو ذرا کنسیڈر ضرور کریں اس بات کو. اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ان کی آواز جو ہے وہ کام بالا تک ضرور پہنچائی جائے. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو. بہت ہی اچھی پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. مجھے امید ہے کہ مسئلہ کسی حد تک اس پوائنٹ پر بعد حل ہو جائے گا کہ بات کرنے سے بات بن جاتی ہے. جاتے جاتے جو آج کا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے, آج کا ٹوٹکا جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر دیتی ہوں. آج کا ٹوٹکا جو ہے صبح اٹھ کر, ویسے تو نارملی کہا جاتا ہے کہ صبح بھی اٹھ کے برش کریں اور رات کو سونے سے پہلے بھی برش کریں, لیکن بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دانتوں سے بہت زیادہ خون آنے کی وجہ سے بہت زیادہ اسمیل بھی آتی ہے آپ کے منہ سے. اس کا ایک ٹوٹکا جو آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. لیمو کا تازہ رس لینا ہے آپ نے 1 چائے کا چمچ, پلس ارکے گلاب آپ نے لینا ہے 2 چائے کا چمچ. ان دونوں کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے مکس, اور مکس کر کے آپ نے روزانہ صبح جب آپ برش کریں گے تو صبح اٹھ کے اپنے دانتوں پر اپلائی کرنا ہے. اور اس کے بعد آنے والے ریزلٹس جو ہیں اچھے خوشبودار, جب آپ کس سے بات کریں تو کوئی آپ سے خوش ہو کے بات کرے تو مجھ سے ریزلٹس اور ریویوز ضرور شیئر کیجیے گا. اسی ٹوٹکے کے ساتھ اپنی میزبان سہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل, اور بینگ اے ریسپانسبل سٹیزن پریکاشنز کووڈ 19 کو لے کر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.